السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم سامعین، آج ہمارے خطاب کا عنوان جماعت اسلامی اور اخوانی طبقے کے ان طائفوں سے ہے جو ساری دنیا میں اللہ کے دین کی اقامت اور اسلام کے سیاسی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کہ دین کے نزول کا مقصد وحید یہی ہے کہ دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو، اور ہر نبی اسی کام کے لیے آیا تھا، اور امت مسلمہ کا یہ فیصلہ ہے، امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی ہے کہ ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، اور اللہ کے دین کے غلبے کا مطلب ہے اسلامی نظام کا قیام، حکومت الہیہ کا قیام، اسلام کے سیاسی نظام کا نفاذ۔ یہ وہ دینی کج فکری ہے اور یہ دینی گمراہی ہے جس کی دعوت کسی نبی نے نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی مقصود یہ نہیں تھا، اور نہ نبی کریم کی احادیث سے یہ بات مستنبط و مستشہد ہے کہ مسلمانوں کے مقصد وجود میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ کے دین کے، اللہ کا سیاسی نظام، اللہ کا دین، اللہ کی اسٹیٹ، اللہ کی حکومت قائم کریں۔ اور تمام انبیاء کی دعوت کا قدر مشترک صرف یہی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت میں جو بات شامل ہے وہ ہے اشاعت توحید، توحید کی اشاعت، اور تمام باطل افکار و نظریات کی تردید و تغلیظ، اور توحید کا اثبات، توحید کا نفاذ، اور اس معنی میں دین کا نفاذ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، ائمۃ المسلمین اور تمام صالحین کا مطمع نظر رہا ہے۔ 1500 سال تک علماء اسلام نے جس بات کو نہیں سمجھا، اس بات کے سمجھنے کے دعویٰ یہ اخوانی اور مودودی اور اسراری جو ہیں یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو انبیاء نے نہیں سمجھا۔ یہ تک کہہ دیا حسن البنا اور سید قطب جو ہیں، ان لوگوں نے اپنی تفاسیر میں اور اپنی کتابوں میں یہ تک لکھا کہ انبیاء جو ہیں اس دعوت کے نفاذ میں ناکام رہے جو اللہ کا مقصود تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے سیاسی نظام کا نفاذ، انبیاء اس میں ناکام رہے۔ تو اللہ کے اس مقصود اور اس مقصد وحید کے نفاذ کے لیے انبیاء تشریف لائے تھے۔ انبیاء نے کسی مقام پر بھی اسلامی نظام کا قیام نہیں کیا۔ حضرت یوسف نے تو نظام کی صحت کے لیے، نظام کی تصحیح کے لیے، نظام کو صحیح طور پر چلانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ سے مستعار جو ہے وقتی طور پر اپنی نظامت کو مانگا تھا۔ وہ اس معنی میں بادشاہ نہیں تھے کہ اسلامی اسٹیٹ کے بادشاہ تھے، انہوں نے اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں کی تھی، بلکہ حکومت کے عہدے کو ٹھیک سے چلانے کے لیے، یہ بطریق احسن چلانے کے لیے وقتی طور سے مستعار لیا تھا، مانگ کر لیا تھا۔ تمام انبیاء جو ہیں حضرت نوح سے اللہ کے رسول تک جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان سب نے شرک اور بدعت کا خاتمہ کیا اور اس کی مذمت کی اور اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی۔ کسی نے بھی اسلامی اسٹیٹ کے نظام کے مقصد کو بیان نہیں کیا۔ قرآن عظیم میں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ نتیجہ ہے کہ جب لوگ ایمان قبول کریں گے اور عمل صالح کو انجام دیں گے تو اللہ تعالی
بطور بخشش کے، بطور تحفے کے، بطور انجام کے، بطور جزا کے ان کو وہ اسلامی نظام دے گا، اللہ کی حکومت الہیہ دے گا۔ یہ اللہ، لیکن یہ مقصد وحید نہیں ہے، یہ مقصود نہیں، یہ ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ نتیجہ ہے جو اللہ کی عطا کردہ اللہ کی بخشش سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے تمام انبیاء آئے وہ صرف اپنے زمانوں میں توحید کی اشاعت کرتے رہے، اللہ کے دین کی اقامت کرتے رہے، یعنی اقامت توحید، عقیدہ توحید اور شرک کی مذمت۔ کسی نے بھی اسلامی اسٹیٹ کے نفاذ کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ اللہ نے کسی مقام پر یہ فرمایا کہ وہ اس دنیا میں اسلامی حکومت کا قیام کریں۔ تو انبیاء کو تو اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن مولانا مودودی نے اپنی کتابوں کے اندر میں طاغوت کی حکومت کو جو ہے اسلام کی سب سے بڑی حکومت قرار دیا۔ الحکومت الاسلامیہ جو کتاب ہے، خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب میں اس نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم اللہ کے دین کا نفاذ کریں گے، اور جب ہم کو غلبہ حاصل ہوگا تو ہم نبی کی قبر کے بازو میں سونے والے 2 یہودیوں کو نکال کر جلا کر خاک کر دیں گے، ان کی قبروں سے ان کی لاشوں کو، ان کی ہڈیوں کو نکالیں گے، ان کی لاشوں کو نکالیں گے اور اس کو جلا کر خاک کر دیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو شیعی روایت ہے، تو امام جعفر صادق سے یا ان کے کسی امام سے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کے ایک شیعی مصاحب نے کہا کہ اے امام المسلمین، یہ تو بہت چھوٹی سزا ہوگی کہ نبی کی اسلام کے نفاذ کے بعد جب اسلامی سیاسی نظام کا غلبہ ہوگا، جب اقامت دین یعنی اقامت حکومت الہیہ ہوگی تو آپ ایسا کر دیں گے۔ یہ تو بہت ہی آسان سزا ہے کہ آپ ان کے جسموں کو نکال کر خاک، امام جو ہیں خاک کر دیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، ایسا ایک بار نہیں کریں گے، ہزاروں بار اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 بار پیدا کر زندہ کرے گا، اور ہمارے امام جو ہیں 1000 بار جلا کر خاک کریں گے بطور سزا کے۔ تو جس خمینی کا یہ نظریہ ہو اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ کے اندر میں کہ اسلامی غلبہ یعنی ایرانی غلبہ یعنی شیعی غلبہ اگر ہوگا تو ہم ان یہودیوں کو، یعنی ہمارے ائمۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوات جو ہیں اسلامی نظام کی بنیادیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول کے محبوب ترین افراد میں سے ہیں، ان کو جلا کر خاک کرنے، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین کو عائشہ کے بدلے فاحشہ بولتا ہو اور امہات المومنین پر الزام عائد کرتا ہو، خلفائے اسلام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا الزام عائد کرتا ہو، ان کو امام تسلیم نہ کرتا ہو، ان کو خلیفہ تسلیم نہ کرتا ہو، تمام صحابہ کی تکفیر کرتا ہو، ہیں ایسے امام کے اسلامی نظام کو مولانا مودودی نے اپنی کتابوں کے اندر کہا ہے کہ تمام دنیا میں اس وقت جو انقلاب برپا ہوا ہے، سب سے بڑا انقلاب جو ہے ایران کا اسلامی انقلاب ہے۔ یعنی مودودی نے اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں امام جو شیعوں کے امام خمینی کے نظام غلبہ نظام اسلامی کو یا ان کے انقلاب کو جو ایران میں واقع ہوا تھا، تو اس کو سب سے بڑا انقلاب کہا۔ اسلام کا سب سے بڑا انقلاب ایران میں ہونے والے اسلام کے سیاسی نظام کا ہے، یعنی شیعیت زدہ جو نظام ہے، جو سبائیت زدہ نظام ہے، اس نظام کو مولانا مودودی نے ساری دنیا کے سب سے بڑے اسلامی نظام سے تعبیر کیا ہے۔ اتنی بڑی گمراہی، اتنی بڑی ضلالت کو ماننے والے ہیں یہ، اور ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی راگ الاپا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا مقصد وجود
اور مقصد وحید یہی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کا سیاسی نظام قائم کیا جائے، اسلامی حکومت کا قیام کیا جائے، اور جو اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو جد و جہد نہیں کرتا ہے، کاوش نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، بلکہ صاف صاف کہا اپنے ویڈیو میں، اور یہ ویڈیو جو ہے ہم نے پیش کیا ہے اپنے ان خطابات میں جس میں ہم نے مودودی کا اور خمینی کا اور ڈاکٹر اسرار کا رد کیا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ دنیا میں 60%، 70%، 80% اور 90% مسلمان کافر ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے بڑی وضاحت کے ساتھ میں ببانگ دوحل یہ آواز لگائی ہے کہ دنیا کے 90% مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے سیاسی نظام کے قیام کی کوشش نہیں کر رہے، وہ اسلامی حکومت کا قیام نہیں کر رہے یا اس میں کوشش نہیں کر رہے، لہذا 50%، 70%، 90% مسلمان دنیا میں کافر ہیں۔ بتائیے، یہ تکفیر کا الزام جو ہے اہل حدیث پر لگاتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں یہ منہج کا سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں، تمام مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے ہیں، ان کو کافر قرار دینے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں حوالہ پیش کیا جائے، ثبوت پیش کیا جائے کہ ہمارے کن علماء نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہو۔ اگر ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا کہ جو لوگ اسلام کے سیاسی نظام کے غلبے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اور ہندوستان نہیں ساری دنیا کے 90% مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ وہ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کاوش نہیں کر رہے، جد و جہد نہیں کر رہے۔ تو ڈاکٹر اسرار یہ فرمائیں اور مولانا مودودی یہ فرمائیں کہ دنیا میں سب سے بڑا اسلامی نظام، اسلامی انقلاب وہ انقلاب ہے جس کو خمینی نے ایران میں برپا کیا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دھیان دیں اس بات پر۔ میں نے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اور جماعت اسلامی کی شیعہ دوستی ایک کتاب میں نے تالیف کی ہے، اس میں بتایا ہے کہ جماعت اسلامی اس زمانے میں اور آج بھی شیعوں سے ساز باز رکھتی ہے، تعلقات رکھتی ہے، اور جماعت اسلامی اس کے بعد SIM اور آج بھی تحریکی فکر و نظر کے حامل جو ہیں وہ خمینی کو امام تسلیم کرتے ہیں، اور وہ خمینی کے برپا کیے ہوئے شیعی نظام کو اسلام کا سب سے بڑا نظام قرار دیتے ہوں۔ جماعت اسلامی کے ماننے والے تمام اخوانی وہ اس پر دھیان دیں کہ جو ہماری امہات المؤمنین کو فاحشہ قرار دیتا ہو، جو تمام صحابہ کی تکفیر کرتا ہو، انہیں کافر قرار دیتا ہو، جو عثمان غنی کی عدالت پر شک کرتا ہو، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو نکال کر، فاروق اعظم کی لاش کو نکال کر جلانے کا مدعی ہو، کہ ہم جب اب آپ سوچئے کہ جو خمینی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم اگر غالب آ جائیں گے تو ہم جو ہے ان کی قبروں کو اکھاڑ پھینکیں گے اور ان کے امام یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی لاشوں کو نکال کر جلائیں گے، اور ہماری ماں کو جو ہے فاحشہ قرار دیتا ہو، گمراہ قرار دیتا ہو، تمام صحابہ کی مذمت کرتا ہو، تکفیر کرتا ہو، اور تمام ائمہ کی تکفیر کرتا ہو، ایسے لوگوں کو مودودی کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا سب سے بڑا سیاسی انقلاب ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا انقلاب خمینی کا برپا کیا ہوا وہ انقلاب ہے جو ایران میں قائم ہوا ہو۔ ایسے مودودی اور ایسے ڈاکٹر اسرار کی پیروی جو ہے آج کے ہمارے نوجوان جو ہیں محض ان کے حسن بیان کی بنیاد پر ان کو سنا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تباہی بربادی برپا کر رکھی ہے، اسلام کو ساری دنیا میں مشکوک اور مخدوش قرار دے دیا ہے، آج تمام دنیا کا امن و چین جو ہے خراب کر کے رکھ دیا ہے، اس کو انسانوں کی وحدت کو، انسانوں کے اتحاد کو تشتت و افتراق میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج ہزاروں موحدین جو دعوی توحید پیش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو
توحید پرست گردانتے ہیں، جو اپنے آپ کو وہابی گردانتے ہیں، وہ تک ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی کی اس فکر کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچو کہ جو لوگ حدیثوں کے منکر ہیں، جو قرآن عظیم کی صحت کے منکر ہیں، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو آج موجود ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن تو وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدون کیا تھا، جس کو محفوظ کیا تھا، مؤلف کیا تھا۔ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن محرف ہے، یعنی اس میں تحریف کی ہے عثمان غنی نے اور صحابہ نے تحریف کی ہے، اور سورہ علی، سورہ فاطمہ اور سورہ حسن اور سورہ حسین کو اڑا دیا گیا ہے، اور قرآن عظیم کی بے شمار صورتیں اور بے شمار آیات کے ساتھ بے ایمانی برتی گئی ہے۔ اور شیعوں کی کتابوں میں کم سے کم 6000 ایسی روایات موجود ہیں جو اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ شیعہ جو ہیں اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اس قرآن عظیم کو محرف مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا وہ بولتے نہیں، تو آپ یاد رکھیے یہ تقیہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں میں تقیہ کرتے ہیں، انہیں حق بات کو بربنائے مصلحت، بربنائے حکمت کھل کے بیان نہیں کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور 6000 حدیثیں ان شیعوں نے بنائی ہیں جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ موجودہ قرآن جو ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے بلکہ محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، اس میں صحابہ نے اور ائمہ ثلاثہ نے، خلفائے ثلاثہ نے ترمیم کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے اور جماعت اسلامی کی تحریکی اور اخوانی فکر کی تردید کرنا چاہیے، اور ہمیں ان جماعتوں سے دور رہنا چاہیے جو دنیا میں اسلام کے سیاسی نظام کا غلبہ چاہتے ہیں، اسلام کی حکمت الہیہ کا قیام چاہتے ہیں۔ ان کا قبضہ تو اپنی بیویوں پر بھی نہیں ہے، اپنے بچوں پر بھی نہیں ہے، ہم سب کی بات کرتے ہیں۔ ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہمارا قبضہ اور ہماری حکومت ہمارے گھر میں نہیں ہے، اور دنیا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ایشیا میں، انڈونیشیا میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کے تمام شرک اور کفر کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اخوانی، یہ تحریکی، یہ چاہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو ان کی تمام آلودگیوں، غلاظتوں، گندے عقیدوں کے ساتھ میں قبول کر لیا جائے۔ یہ کبھی بھی شرک اور بدعت کی مذمت نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی بھی باطل فرقوں کی تردید نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ شرک اور بدعت کی مذمت کریں گے، اگر یہ تقلید کی مذمت کریں گے، اگر یہ تصوف کی مذمت کریں گے، اگر یہ باطل فرقوں کا رد کریں گے تو یہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے محض سیاسی نظام کے غلبے کے لیے ہیں، امن اور شانتی کی دہائی دیتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں شرک کی اور بدعت کی مذمت نہیں کرتے ہیں، باطل فرقوں کی تردید نہیں کرتے ہیں، تاکہ یہ باطل فرقے اور یہ مشرک جو ہیں ان کے ماننے والے بن جائیں۔ جماعت اسلامی کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جماعت اسلامی سے متفق ہوں، میں مودودی کو ماننے والا ہوں، میں ڈاکٹر اسرار کو ماننے والا ہوں، میں خمینی کو ماننے والا ہوں، میں ایران کو ماننے والا ہوں۔ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی زمین پر جن لوگوں نے اللہ کے دین کی قیام کی کوشش کی ہے، سعودی حکومت کی مذمت کرتے ہیں۔ رات اور دن ان کا گلا جو ہے سوکھ جاتا ہے یہ بیان کرنے میں کہ سعودی جو ہے باطل حکومت ہے، یہ امریکہ کے غلام ہے، اور یہی لوگ جو ہیں اسلامی حکومت کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے مد مقابل ایران کے غلام ہیں، ایران کے ذہنی غلام ہیں، ایران کے سیاسی پٹھو ہیں یہ لوگ، اور اخوانیوں کے سیاسی پٹھو ہیں۔ تو جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ بے دین ہیں، جو ہمارے ائمہ کے مخالفین میں سے ہیں، جو ہماری امہات المومنین نبی کی بیویوں کو جو ہے فاحشہ قرار دیتے ہیں، جو صحابہ کی تکفیر کرنے والے ہیں، جو قرآن عظیم کو نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کو تو یہ لوگ اچھا مانتے ہیں، یعنی شیعوں کو۔ اور اگر ہم شیعوں کے عقائد باطلہ کی بنیاد پر اگر ان کو کافر قرار دے دیں کہ اگر شیعوں میں اگر یہ عقائد پائے جاتے ہیں تو وہ کافر ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں شیعوں کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ جو ہیں ہماری ماں کو گالی بکیں، قرآن عظیم کو محرف قرار دیں،
اور صحابہ کی تکفیر کریں، صحابہ کی مذمت کریں، ائمہ ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی کی مذمت کریں تو ہم خاموش رہیں۔ لیکن اگر ہم مودودی کی مذمت کرتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار کی مذمت کرتے ہیں تو تمام تحریکی فکر کے حاملین جو ہیں وہ واویلا کرتے ہیں، ہنگامہ محشر بپا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک صحابہ کی عظمت نہیں ہے، ان کے نزدیک خلفائے ثلاثہ کی شان اور عظمت نہیں ہے۔ ان کی مذمت اگر کوئی کرتا ہے تو خاموش رہتے ہیں، لیکن مودودی کی مذمت کرتے ہیں تو ہنگامہ پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑا پہلا باطل فرقہ جو ہے معتزلہ کا تھا، پھر شیعہ کا تھا۔ ان لوگوں نے لاکھوں مسلمانوں کا خون کیا، قتل عام کیا۔ ان لوگوں نے اسلامی حکومتوں کی جڑوں کو کمزور کیا، ان کی بیخکنی کی، ان کی مذمت کی، ان کی مخالفت کی۔ انہوں نے اسلامی بادشاہوں کا قتل کیا۔ اخوان الصفا ایک طبقہ تھا حشیشین کا، یہ وہی شیعی طبقہ ہے عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ، جن لوگوں نے دنیا میں مسلمانوں کے ائمہ اور مسلمانوں کے خلفاء و سلاطین کا قتل عام کیا اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا، مسلمانوں میں بے دینی کو عام کیا، شرک و بدعات کو عام کیا۔ یہ لوگ حضرت علی کو خدا، ایک ایسی قوم ہے جس میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے نصیری جو حضرت علی کو الہ قرار دیتا ہے، اللہ قرار دیتا ہے۔ ان کا عقائد یہ غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمہ، ان کو پکارنے والے ہیں، شرک بدعات کرنے والے ہیں، ان کی قبر کو پوجنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حضرت حسین کی پجاری ہیں۔ مشکل کے وقت میں یہ شیعہ ان کو پکارنے والے ہیں۔ خمینی نے بھی انہی عقائد کا اقرار کیا ہے۔ تو جو قوم مشرک ہو، جو قوم بت پرست ہو، جو قوم غیر اللہ کو پکارنے والی ہو، جو قوم شرک کو انجام دینے والی ہو، بدعات پر عمل کرنے والی ہو، اور جو قوم ہمارے صحابہ کی تکفیر کرتی ہو، انہیں کافر قرار دیتی ہو، اور جس قوم کے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں 90% مسلمان کافر ہیں اس لیے کہ وہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش نہیں کر رہے، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر اسرار کی تو مذمت کرنا چاہیے، تمام علماء کو متحدہ طور پر مل کر کے ان کی تردید کرنا چاہیے۔ مولانا مودودی کا قائم کردہ ہوا جو یہ مسلک ہے جماعت اسلامی ہے، اور ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی ہے، ان کی مذمت کرنا چاہیے۔ انہوں نے 90% مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دیا ہے۔ اہل حدیث نے کب کہا؟ اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، بدعات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، قرآن اور سنت پر عمل کرنا چاہیے، وہ تو دعوت توحید پیش کرنے والی ہے۔ لیکن جو گمراہ فرقے ہیں، جو غالی فرقے ہیں، جو غلات ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان اخوانیوں، ان تحریکیوں اور جماعت اسلامی سے بالکل دور رہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں قوم کا اتحاد، شیرازہ اتحاد پارا پارا کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو ماضی میں انہوں نے خون کے سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو مصر کی حکومت نے محض اس بنا پر قتل کیا اور ان کو اذیت ناک سزائیں دیں کہ وہ لوگ اسلامی نظام کے قیام کی بات کر رہے تھے، جو مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے اقامت توحید۔ ان مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کیا گیا جو دھوکے سے اخوانی اور تحریکی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے۔ لہذا دنیا میں ان پر ظلم کیا گیا، ان کی مذمت کی گئی، ان کو مارا کاٹا گیا، اور بلا وجہ جو ہے انہوں نے مشقت جو ہے برداشت کی۔ اور یہاں ہندوستان میں بھی اور انڈونیشیا میں بھی، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جو ہیں مسلمان جو ہیں بے پناہ مشکوک اور مخدوش قرار دیے گئے۔ اور ساری، اگر میں کہتا ہوں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اسلام کا ظہور اس لیے ہوا ہے کہ تمام دنیا کے تختے پلٹے جائیں، تمام دنیا کے سیاسی نظام کو تختہ پلٹا جائے،
تو پھر دنیا کے تمام لوگ جان بھی جائیں گے اس بات کو، اور جب جان جائیں گے تو مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا ان ملکوں میں، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی نظام کا قیام کرنا ہے، تمام دنیا سے اسلامی جتنے بھی حکومتیں ہیں ان کا تختہ پلٹنا ہے، لہذا وہ لوگ جو الرٹ ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے دنیا کے بہت سے ملکوں میں مسلمانوں پر بڑی بڑی بندشیں عائد کی گئی ہیں، اور جماعت اسلامی کو اور SIM کو بین کیا گیا اسی بنا پر کہ یہ لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں، یہ لوگ جو ہیں دنیا کی تمام حکومتوں کا خاتمہ کر کے اسلامی نظام بپا کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن عظیم نے جو ہے اس کا حکم نہیں دیا ہے، قرآن عظیم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کا مقصد وجود یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی اسٹیٹ کا قیام کریں، اسلامی نظام سیاسی کا قیام کریں، بلکہ اللہ نے اس کے رسول نے یہی دعوت پیش کی ہے کہ پہلے دلوں کو بدلو، دلوں کے دنیا میں انقلاب لاؤ، دلوں کو تبدیل کرو، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین، ہم کو ہمارا دین۔ انبیاء نے یہ کوشش کی کہ انسانوں کے دلوں پر حکومت کریں، ان کے دلوں سے شرک اور بدعت اور بت پرستی کا جو مرض ہے اس کا خاتمہ کریں، ان کو مسلمان کر بنائیں۔ اگر وہ مسلمان بن جائیں اور اس طرح دعوت توحید عام ہو جائے اس طرح، تو خود بخود ساری دنیا میں جو ہے اگر توحید کا غلبہ ہو جائے گا تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں اس کی بخشش کے طور پر جو ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کو خلیفہ بنا دیں گے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ جو غلبہ نظام سیاسی ہے یہ اللہ کی بخشش ہے، نیک عمل اور نیک صحیح عقیدے کی بنیاد پر ملنے والا وہ تحفہ ہے، ملنے والی وہ بخشش ہے جو ہم کو مل کے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ تعالی نے دین کا غلبہ اس لیے کر دیا کہ اب آپ آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ آخری کتاب ہے قرآن عظیم، اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ آخری قوم ہے، کوئی قوم جو ہے رہبر قوم نہیں آئے گی، لہذا اللہ نے اس دین کو غالب کر دیا تاکہ ساری دنیا میں مستقبل میں تمام انسان جو ہیں اس دین کی پابند ہوں، قرآن عظیم کی احکام کا نفاذ ہو، اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے اور توحید کا غلبہ ہو۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے اللہ نے اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غالب کر دیا، ان کے دین کو غالب کر دیا، اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ لیکن اس کے پہلے کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تمہارا مقصد وحید، تمہارا مقصد وجود جو ہے قیام نظام اسلامی ہے یا قیام حکومت الہیہ ہے، یہ ایک خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نازل کردہ دین پر ایمان لائیں اور اس کے پیغامات پر عمل کریں، اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اور اللہ کے مطلب یہ کہ نیک اعمال کے ذریعے جو ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے طالب ہوں، اور اللہ کی توحید کی اقامت کریں، شرک و بدعت کا خاتمہ کریں، توحید کا پیغام عام کریں، اور ساری دنیا میں جب تمام انسان جو ہیں توحید کے علم بردار بن جائیں گے، توحید پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی خود بخود ساری دنیا میں اسلامی نظام کا غلبہ ہوگا۔ اور یہ تو اللہ کا منشا ہے، یہ تو اللہ کی منشا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ اللہ کے بندے جو ہیں ساری دنیا میں اسلامی نظام کو برپا کر رہے ہیں، ساری دنیا میں عقیدہ توحید کی اقامت کر رہے ہیں، نیک اعمال اختیار کر رہے ہیں، شرک بدعت کا خاتمہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں دین کو غالب نہ کرے گا؟ وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ دین خود بخود غالب آ جائے گا۔ لہٰذا یہ جو جماعت اسلامی کا جو ایک واہمہ ہے اور ایک غلط نظریہ ہے کہ اب انہوں نے اقامت دین کا نام دے دیا ہے، پہلے تو حکومت الہیہ کا نام دیا جاتا تھا، اب جو ہے جب دیکھا کہ بندشیں پڑ رہی ہیں تو اس کو اقامت دین کا نام دے دیا ہے، لیکن تشریح و تعبیر وہی ہے جو پہلے والی کی ہے، اس میں جو ہے تحریف کر دی گئی ہے۔ ہم تمام ناظرین و شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔